عالم اسلام کے الحمدللہ عظیم اسکالر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر مسلک اہل حدیث کا دفاع کرنے والے عظیم مجاہد، جنہیں اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی اہل باطل کے سامنے دندان شکن جواب دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق اور آپ احباب کی دعائیں اور شیخ کا الحمدللہ علم اور مطالعہ اور تجربہ، اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو سہام مبارکہ ہے، باطل کے خلاف نکلنے والے ان کی زبان سے تیر، قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں، اللہ ان کے اندر وہ تاثیر پیدا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو، الحمدللہ کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے انہیں ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کی ان محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے احباب تشریف لائے ہیں دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ شیخ صاحب کے خطاب کو سنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے. آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے. یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے.
واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس، محتمم ذی وقار ادارہ حاضر محترم انس مدنی حفظہ اللہ، محترم بلال صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے آج شام سے دوپہر سے لے کر عصر تک ہمیں کھلاتے ہی رہے، اللہ رب العالمین انہیں جنتوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ہمیں بے شمار تحائف سے نوازا، اللہ جنت کے غلمانوں کے ہاتھوں انہیں تحائف پیش کرے۔ آپ کے ادارے کے مدیر نے ہم پر گل پاشی کی، طلباء کے ہاتھوں میری دعا ہے اللہ رب العالمین ان طلباء پر، اہل ادارہ پر، معاونین پر جنت کے درباروں سے اللہ رب العالمین جنت کے پھول آپ پر نچھاور کرے۔ آمین۔ فیصل آباد والوں نے مجھے جو عزت دی، میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، بس یہی دعا ہے کہ اس کے بدلے اللہ رب العالمین دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس سفر کا آج یہ ہمارا غالباً آخری پروگرام تھا، تو میں نے سوچا بہت سارے موضوعات گزر چکے ہیں، تھوڑا سا ہمیں آخرت کو بھی یاد کر لینا چاہیے، اس کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ آخرت کی فکر ہوگی کیسے؟ ہمارے اندر وہ فکر پیدا کیسے ہو، کس طرح آئے؟ نماز سبھی پڑھتے ہیں، ہر مسجد میں پڑھی جا رہی ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نمازوں کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، چونکہ جب تک کسی بندے کے دل میں اللہ کے سامنے پیشی کا خیال نہیں ہوگا، وہ گناہ سے بچے گا ہی نہیں۔ گناہ سے وہی بچے گا جو یہ بات دل میں بٹھائے گا کہ یار کوئی دنیا کی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا ٹی وی پر، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ مسلمانوں، شبیر بھی اللہ کی قسم نہیں دیکھ سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی دیوار پر لکھا ہو نا کہ خبردار تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور نیچے 500 کا نوٹ گرا ہوا ہو، اور وہ جملہ اٹھانے سے پہلے ہم پڑھ لیں، ہم جھک کے وہ نوٹ نہیں اٹھاتے۔ اور کہیں یہ لکھا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، ہم 10 کا نوٹ بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ فرق کس بات کا ہے؟ یعنی اللہ سے نہ ڈرنا اور دنیا سے اتنا ڈرنا، مسلمانی اسے نہیں کہتے۔ مسلمان تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اور ہم ہر کسی سے ڈرتے ہیں سوائے اللہ کے۔ ہمارا یہ عجیب اسلام، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے درد بھرے اور پیار بھرے انداز میں ہم سے ایک گلہ کیا ہے، ایک شکوہ کیا،
وہ شکوہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک غریب آدمی ہے، اس کا بچہ ہے، وہ غریب آدمی مزدوری کرتا ہے، اس نے مزدوری کر کر کے بچے کو پڑھایا، میٹرک تک لے آیا، گھر میں کچھ کھانے کو ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس نے کبھی بچے کو محسوس نہیں ہونے دیا، دہاڑی تھوڑی زیادہ لگا لیتا تھا لیکن بچوں کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ اب کل پیپر ہو اور بچہ رات کو گلی میں کھڑا کرکٹ کھیل رہا ہو تو وہ کہے گا بیٹا تجھے اگر اپنا خیال نہیں ہے تو میرا خیال کر لے، میں نے سب کچھ تجھ پر لگا دیا اور تو ہی میرا آخری سہارا، آخری امید ہے کہ میرا بچہ ایک دن بڑا ہو کر آفیسر بنے گا، تب میں سکھ کا ساز دیکھوں گا، اور تو کھڑا کرکٹ کھیل رہا ہے، تو نے ایگزام کی تیاری نہیں کی ہے اور نہ تجھے اس کی فکر ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، قیامت آ جائے کہ کل آئے وہ تو شاید اس پہ یقین بھی نہیں رکھتے۔ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ کسی نے کہا دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا ہے۔ اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی اکیلے تو نے جانا ہے۔ رب العالمین قیامت کے دن جب آپ کو بلائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یاتی یوم القیامت فردا، ہر بندہ الگ الگ اکیلے اکیلے، کوئی وکیل کوئی دوست کوئی ساتھی، باپ ماں بھائی بہن، کوئی بھی تو ساتھ نہ ہوگا، اکیلا اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے سچے رسول، آپ اپنی دعاؤں میں نمازوں میں اکثر یہ دعا فرمایا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان فرما۔ یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ حساب تو حساب ہوتا ہے، آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا، اللہ پوچھے ہی نہ۔ پھر فرمایا عائشہ تو بتا اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے کسی سے کیوں کر کے پوچھ لے، پھر کس میں دم ہے کہ اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ کس میں دم ہے؟ آسان حساب یہ ہے اللہ کسی سے کیوں کرے ہی نہ، پوچھے ہی نہ۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنا، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کوئی حساب دے سکے، ہم اس قابل ہی نہیں۔ ہاں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں، یقین مانیے اللہ رب العالمین
ان کے نام اعمال کو اس کو حساب ہی نہیں کرے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈالے گا۔ اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے اللہ رب العالمین ان کا بھی کوئی حساب و کتاب نہیں کرے گا اور بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہ ہمیں انہی میں سے نہ سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ میرے بھائیو دیکھو، ہم عبادتیں سارے کرتے، بریلوی بھی کرتے، دیوبندی بھی کرتے، اہل حدیث بھی کرتے، اور شاید سب کا مقصد بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے کی عبادت سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں بٹھا دیا، ہر بندے کی عبادت سے راضی نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے سگے، دونوں سگے بھائی، دونوں نے قربانیاں کی، صدقہ کیا، خیرات کی، دیگیں پکا کے باہر رکھ دی، دونوں بھائی، اور دونوں نے اللہ کے لیے کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق آسمان سے کوئی بجلی گرا کرتی تھی اور اس صدقہ خیرات کو جلا دیتی یا دیگ خالی کر کے چلی صاف کر دیتی۔ ایک بھائی کی دیگ وہ چٹ کر گئی، ایک کی رکھی رہی، گویا ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہ ہوئی۔ دونوں پیغمبر زادے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں بھائی ہیں سگے، دونوں نے اللہ کے لیے قربانیاں کی ہیں، ایک کی ہوئی قبول، ایک کی نہ ہوئی۔ جب پوچھا گیا اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین ہر ایرے غیرے نتو خیرے کی قربانیاں قبول نہیں کرتا، تقوی والوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ معیار ہے اللہ کا بھی، اللہ کے ہاں ایک معیار ہے، اس معیار تک جب تک بات نہیں آئے گی بات آگے بڑھے گی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں بڑا عجیب و غریب واقعہ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ یہ امام محمد بن منقدر بخاری کے بھی راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں قحط سالی آئی، بارش نہیں ہوئی، لوگ بارش کی دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس دن مدینے کا گورنر نکلا، اس کے ساتھ اہل مدینہ نکلے، سب نے استسقاء کی نماز پڑھی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ رات کے وقت کہتے ہیں امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں رات کو مسجد میں داخل ہوا، چراغ نہیں جلتا، دیا نہیں تھا، گھپ اندھیرا تھا، بس جو دروازہ یا کھڑکی کوئی کھلی ہوئی تھی تو وہاں سے تھوڑی چاند کی چاندنی تھوڑی سی اندر آ رہی تھی، دھندلا دھندلا سا کوئی بندہ دکھائی دیتا تھا، ورنہ اس اندھیرے کی وجہ سے کوئی ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ میں جا کر وہاں نفل پڑھنے لگ گیا، اور نفل پڑھنے کے بعد میں وہاں نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ایک شخص دبے پاؤں مسجد کے اندر داخل ہوا، چونکہ اندھیرا تھا میں اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہ شخص آیا، اس نے جتنی اللہ نے توفیق دی اس نے بھی نفل پڑھی، اور نفل پڑھ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اس نے دعا مانگی۔ دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، مدینے کو بارش کی ضرورت ہے، اہل مدینہ پر بارش برسا۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ابھی دعا مانگ رہا ہے، اور باہر سے مجھے بادلوں کے گرجنے کی آواز آئی، اور ابھی اس نے دعا ختم نہیں کی تھی کہ بادل برسنا شروع ہو گئے۔ اب میرے دل میں اس شخص کی محبت پیدا ہو گئی کہ یہ تو کوئی اللہ والا ہے، اس سے تو مجھے دوستی کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ابھی میں اسے پہچان نہیں رہا چونکہ اندھیرا ہے۔ جب اس دعا کرنے والے کو بھی محسوس ہوا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اس نے دعا چھوڑ دی، دعا چھوڑ کے رونا شروع کر دیا۔ اب رونا شروع کر کے اس رونے میں
اللہ سے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے یہ بتا میرے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں تیرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور تو میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا، میرے اندر ایسی کیا بات؟ وہ کہتا رہا روتا رہا، اللہ مجھے بتا میرے اندر ایسی تو نے کیا چیز دیکھی ہے کہ میری باتوں کو تو مان لیتا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مؤذن آئے، وہ بھی اندھیرے میں آئے، اس نے اذان دی۔ جب مؤذن اذان دے رہا تھا تو وہ بندہ جو پہلے دعا کر رہا تھا اور بارش کی دعا کر رہا تھا، وہ خاموشی سے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسجد سے باہر نکل گیا۔ دروازے سے جب نکلنے لگا تو مجھے لگا کہ کوئی بندہ باہر نکلا ہے، کیونکہ مؤذن تو ابھی اذان دے رہا ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیسا بندہ ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کر رہا ہے۔ وہ تہجد تو نفلی نماز ہے، وہ تو اس نے پڑھی، مؤذن نے اذان دی جو مسجد سے باہر نکل گیا، جبکہ فرض نماز تو اسے پڑھنی چاہیے، فرض تو اس پر فرض ہے، تہجد تو فرض نہیں تھی، اور اذان سن کر تو شیطان دوڑتا ہے۔ یہ اگر شیطان ہوتا تو اللہ اس کی دعائیں کیوں قبول کرتا؟ اتنا نیک آدمی نماز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں شش و پش میں بیٹھے کہ یہ کون بندہ ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب مؤذن نے اذان ختم کی اور محلے والے مسجد کے اندر آنے لگے تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص وہ بھی محلے والوں کے ساتھ مل کر اندر آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ یہ بندہ اس لیے باہر نکلا تھا تاکہ اب جو نمازی آئیں گے نا ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں پہلے سے تہجد کے لیے آیا ہوا تھا، تاکہ میں ان کے ساتھ مل کے آؤں تو وہ یہی سمجھے میں بھی ابھی انہی کے ساتھ آیا۔ خیر وہ آ گیا، نماز ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، تھوڑا تھوڑا روشنی بھی دیکھے، کچھ نہ کچھ پہلے کی نسبت ہو گئی، میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس کو نہیں بتایا لیکن پیچھے ہو گیا۔ ایک ویران جگہ کی طرف میں نے دیکھا وہ جا رہا ہے، میں بھی پیچھے چلتا گیا۔ 2-3 جھونپڑیاں ہیں، ان جھونپڑیوں میں ایک جھونپڑی تھی، اس کے اندر یہ گھس گیا۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو میں نے باہر سے کھڑے ہو کر کہا بھائی کیا مجھے اجازت ہے اندر آنے کی؟ اس نے کہا آ جاؤ۔ تو اصل میں فیصل آباد والے مچھی کھلا رہے ہیں، مچھی جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے پانی مانگتی ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے، معذرت کے ساتھ کہ آپ کو تھوڑا وقفہ ہو جاتا ہے۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں جب اس کے جھونپڑی میں بیٹھا تو اس میں رکھے ہوئے سامان کی طرف جائزہ لینے لگا کہ یہ کون جیسے اب آپ دیکھیں گے کہیں کتابوں میں الماریاں رکھی ہوئی ہیں، اس کی الماریوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے لگتا ہے یہ کوئی مولوی صاحب ہے، تو آپ کو ایک اندازہ ججمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کے گھر میں ایک طرف ہتھوڑی پڑی ہوئی ہے، آر پڑی ہوئی ہے، دھاگے پڑے ہوئے ہیں، چمڑے کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ پیشے کے اعتبار سے موچی ہے، پیشے کے اعتبار سے موچی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میرا وہ شک بھی دور ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھائی آپ میرے پاس کس لیے آئے؟ جوتا ٹکوانا ہے، جوتا بنوانا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر کیا کام ہے مجھ سے؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ جی آپ سے دوستی کرنی۔ اس نے کہا مجھ سے دوستی؟ میں تو ایک موچی ہوں، معمولی سا آدمی ہوں، مجھ سے دوستی کرنی؟ تو محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا کہ تو نے جو رات دعا مانگی ہے نا، دن کو گورنر مدینہ پورے مدینہ کے ساتھ نکل کے استسقاء کی دعا کی ہے اور بارش نہیں ہوئی، تو نے رات کو ادھر اندھیرے میں پیشے کا تو موچی، ادھر اندھیرے میں تو نے دعا کی، اللہ نے قبول بھی کر لی اسی وقت۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا
کہ آخر تو کیا عمل کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے کہ تیری باتیں اللہ قبول کرتا ہے، اس کی لاج رکھتا ہے۔ اور ویسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے، گریباں پھٹا ہوا، دامن چاک چاک، پاؤں دھول مٹی میں اٹے ہوئے، بال بھی بکھرے ہوئے۔ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں تو وہ لوگ نفرت کی وجہ سے اس شخص سے اندر آنے سے پہلے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، یعنی ان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی قیمت، اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ دل کے گندے نہیں ہوتے، ان کے دل میں شرک کی غلاظت نہیں ہوتی، سنت سے پیار ہوتا ہے، اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اسی حدیث پہ، آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہوتا ہے کہ اگر کسی کام پر، کسی بات پر اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں، اللہ رب العالمین ان کی قسم کو فوراً پورا کر دیتا ہے، فوراً پورا کر دیتا ہے، اس لیے کہ ان کا اللہ کے ہاں مقام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا، وہ میری بہرحال بات نہیں مانا کہ تو نے یار دیکھا ہوگا کسی اور کو دیکھا ہوگا دعا کرنے والا، میں نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، اس نے جان چھڑائی اور یہ اقرار نہیں کیا کہ میں تہجد وجد پڑھتا ہوں۔ خیر میں باہر نکل آیا، دوسرے دن کہتے ہیں میں پھر مسجد میں گیا، لیکن آج میں اسی موچی کی خاطر گیا کہ وہ پھر آئے گا۔ آج میں گیا تو وہ نہیں آیا، وہ آیا ہی نہیں۔ میں نے سوچا پتہ نہیں بیمار ہوگا، ورنہ تہجد کے لیے نہیں تو نماز کے لیے تو آتا، وہ آیا ہی نہیں۔ میں نے نماز پڑھنے کے بعد سوچا کہ میں چونکہ گھر اس کا دیکھ لیا ہے، اس کی خیریت معلوم کر لیتا ہوں۔ میں وہاں گیا، دیکھا تو نہ وہ جھونپڑی ہے نہ وہ بندہ ہے، وہ خیمہ تھا بنایا ہوا، وہ تو جب چاہو اکھاڑ کے اپنا چلے جاؤ۔ میں وہ خیمہ اکھاڑ کے چلا گیا، وہ شخص۔ میں وہاں گیا تو وہاں برابر خیمے سے باہر ایک بوڑھی بیٹھی تھی، اس نے کل مجھے اس کے خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس بڑھیا نے مجھ سے کہا بھائی تم وہی ہو جو کل آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بولے کل تم نے اس کو کیا کہا؟ جیسے تم یہاں سے نکلے اسی وقت فٹافٹ اس نے اپنی جھونپڑی ہر چیز کھولی اور کھول کے اپنی کسی سواری پر سوار کر کے وہ یہاں سے چلا گیا۔ اور اس کا پھر کہتے ہیں امام محمد بن منقدر کہ میں ساری زندگی اس بندے کو تلاش کرتا رہا، لیکن وہ بندہ پھر مجھے زندگی بھر کبھی کہیں بھی نہیں ملا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی کسی کا پیشہ معمولی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ کالا ہے گورا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، پروردگار عالم نہ تو تمہارے مکھڑے دیکھتا ہے اور نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دلوں کا اخلاص رب العالمین کے سامنے پیش کیجئے۔ آپ کا معمولی پیشہ ہو، اس سے رب العالمین کی کوئی غرض نہیں۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، رب العالمین کو اس کی پرواہ نہیں۔ ورنہ یاد رکھ لو اللہ رب العالمین نے ایک دن ایسا مقرر کر دیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا والو اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے قیامت کا زلزلہ برپا کرنا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔
بہت بڑی چیز ہے قیامت کا زلزلہ۔ آج دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں، اگر کراچی میں زلزلہ آئے تو لاہور والے محفوظ رہتے ہیں، لاہور میں آئے تو کراچی والے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک شہر میں زلزلہ آئے دوسرے شہر والے مدد کو پہنچ جاتے ہیں، کمبل لے کے پہنچ جاتے ہیں، امدادی ٹرک بھر کر کے لے جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کا زلزلہ کسی ایک شہر میں، کسی ایک ملک میں، کسی ایک صوبے میں آنے والا نہیں، پوری کی پوری دنیا جس کا نام زمین ہے، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اے انسانوں، وہ وقت کو یاد کرو جس دن اللہ رب العالمین پوری دنیا کو یکبارگی ایک ہی دم ہلائے گا، دنیا کا کوئی خطہ نہیں بچے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ آج زمین میں جتنے خزانے چھپے ہیں رب العالمین قیامت والے دن زمین کی پشت پر لے آئے گا۔ آج لوگ اربوں روپے کمپنیوں کو دے کر تیل تلاش کرتے ہیں، سونا تلاش کرتے ہیں، کوئلہ تلاش کرتے ہیں، گیسز تلاش کرتے ہیں، لیکن اس دن بغیر پیسہ دیے زمین کے پیٹ میں چھپے سارے خزانے رب العالمین باہر نکال دے گا۔ اخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ انسان کہے گا ہے اس زمین کو کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے اندر کے سارے راز نکال کے اپنے سینے پر رکھ دیے، سارے راز باہر کھول دیے۔ قال الانسان ما لہا۔ انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا۔ یہ دوسری بات اللہ رب العالمین نے جو کہی، یقین مانیے بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھل جائیں گی، ٹوپیاں اتر جائیں گی، عزتیں پامال ہو جائیں گی جس دن یہ زمین ہماری خبریں دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ زمین کی پشت پر رات کے اندھیرے میں، شام کے سناٹے میں، صبح کے سویرے میں ہونے والا کوئی بھی جرم ہوگا یہ زمین اسے بیان کرے گی۔ اے الہ العالمین، اس نے میری پشت پر فلاں جگہ فلاں شخص کی عزت لوٹی، فلاں کو قتل کیا، فلاں پہ ڈاکہ ڈالا، فلاں جگہ چوری کی، فلاں کی عصمت دری کی، ساری چیزیں زمین کھول کے رکھ دے گی۔ مکرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، مکرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ نے اتنا کڑا اور پختہ نظام بنایا، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے انسانو، تمہارے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ رب العالمین کے فرشتے اسے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تمہیں آڈیو بھی سنوائی جائے گی، تمہیں ویڈیو بھی دکھائی جائے گی۔ جیسا قرآن میں کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ رب العالمین اسے دکھائے گا، یہ ویڈیو ہے۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا اللہ رب العالمین اسے دکھائے گا۔ بالکل سلو موشن میں، بالکل سلو موشن یہ جا رہا ہے، تالا توڑ رہا ہے، مرغی پکڑ رہا ہے اور پھر تھیلے میں ڈال رہا ہے، پھر گھر جا کر اسے ذبح کر کے کھا بھی رہا ہے، ہر چیز دکھائے گا۔ کسی کے پاس مکرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نہیں، پھر یہ میرا ہاتھ۔ آج ہم میرا میرا کہتے نہیں تھکتے، میرا ہاتھ، میری انگلی، میری آنکھ، میرا کان، میرا جسم، میری ٹانگ، میرا پاؤں، آج ہر چیز میری ہے۔ اللہ کہتا ہے یوم نختم علی افواہہم۔ آج دنیا میں جو بولنے والا آلہ ہے رب العالمین اس پہ چپ کی مہر لگا دے گا۔ یوم نختم علی افواہہم، بولنے والی بند ہو جائے گی، نہ بولنے والے بولنے لگیں گے۔ اسے کہتے ہیں رب۔
جو بولنے والا اعلیٰ قیامت والے دن رب العالمین اسے گونگا کر دے گا، جو نہ بولنے والے ہیں یہ بولنے والے ہو جائیں گے۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا تمہارے جتنا بھی وجود ہے، تمہارے پاؤں، تمہاری ٹانگیں، تمہارے ہاتھ، سب کچھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ آج ہم میرا نہیں کرتے کہتے ہوئے، اس وقت ان میں سے کوئی چیز میری نہیں، سب میرے خلاف کھڑے ہوئے، میرے خلاف کھڑے۔ اس وقت مکرنے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ دیکھیے اللہ نے اتنا کڑا نظام بنایا ہے ہماری ریکارڈنگ کا۔ فرشتوں کی ایک ٹیم آتی ہے جو عصر کو آتی ہے، عصر کو آتی ہے، مغرب، عشاء، ساری رات اور فجر کی نماز تک وہ یہاں رہتی ہے اور ہمارا سارا ریکارڈ چیک کرتی ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ عصر سے لے کر مغرب، عشاء، ساری رات، پھر صبح، یہاں تک کی ڈائری وہ فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ جانے لگتے اسی وقت دوسری ٹیم آ جاتی ہے، اسی وقت وہ عصر کو جاتے ہیں اور دوسری ٹیم جو عصر کو آتی ہے وہ فجر کو چلی جاتی ہے۔ اب یہ دو ڈائریاں روزانہ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، فجر سے آنے والے عصر تک، عصر سے آنے والے فجر تک، یہ 2 ڈائریاں روزانہ اللہ کے پاس جا رہی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے 7 روزہ ڈائری رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن یوم ولدت فیہ، میں اس دن پیدا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں۔ اور جمعرات کو اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری ہفتہ واری ڈائری پیش ہوتی ہے اور اس ڈائری میں ہمارا پورے ہفتے کا جو ریکارڈ ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے پاس میری ڈائری جائے تو اس میں لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے سے تھے۔ تو آپ جب یہ ہفتہ واری ڈائری، پھر یہ جو ہمارے کندھے پر کرامن کاتبین بٹھائے ہیں اللہ نے، یہ لکھ رہے ہیں، بس لکھ رہے ہیں، جھوٹ یہ نہیں لکھتے، جو بات لکھتے ہیں سچی بات لکھتے ہیں، یعنی ہم پر الزام نہیں لگاتے، جو ہم نے کیا ہے وہی لکھتے ہیں۔ اور یہ پوری زندگی کی ڈائری ان کے پاس، تو کسی طرح بھی کسی ذریعے سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اتنے گواہ ہمارے خلاف تیار ہیں کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی عدالت لگی ہوگی۔ اور اس وقت فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے کو ہم اس کی فائل سے، جس کو امام کہا جاتا ہے، اس کے رجسٹر کے نام سے ہم پکاریں گے۔ جس طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں، ہم نے ہر کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے امام مبین میں ہر چیز محفوظ کر رکھی ہے، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا۔ یہ وہی امام جس کو یار لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تو امام ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو قیامت والے دن اماموں کے نام سے پکارے گا اور ان کا تو امام ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ کی قسم، اہل حدیثوں کا بھی امام ہے اور تمہارے امام سے اچھا ہمارا بھی امام۔ اور اگر اس کا یہی مفہوم لیا جائے، اماموں کے نام سے پکارا جائے گا، مجھے بتائیے اگر کسی کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے پکارا جائے، کسی کو امام شافعی کے نام سے پکارا جائے، کسی کو امام مالک کے نام سے، کسی کو احمد بن حنبل کے نام سے، کسی کو امام جعفر صادق کے نام سے، اور کسی کو محمد رسول اللہ کے نام سے، تو بتائیے ان میں افضل کون ہے؟ ظاہر بات۔ تو
اس وقت اللہ رب العالمین بلائے گا، حساب ہوگا۔ اور یہ جو دنیا میں ہم نے کھچڑی بنا رکھی ہے نا، دال چاول دہی ملا کے کھچڑی بنتی ہے، کراچی میں کھچڑی ایسے بنتی ہے، دال چاول اور پھر دہی یہ ملتی ہے، کھچڑی بنتی ہے۔ اور دنیا میں یہ کھچڑی پکتی ہے، کھائی جاتی ہے، پسند کی جاتی ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ کھچڑی نہیں پکائے گا، دال چاول بالکل الگ الگ کر دے گا۔ اعلان ہوگا، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں کی جماعت علیحدہ ہو جاؤ، میرے مومنین کی جماعت سے الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ یہ مجرمین کا ٹولہ ہے، اللہ کے باغیوں کا ٹولہ ہے، اللہ کے دین کے باغیوں کا ٹولہ ہے، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کو ماننے والوں کا گروہ ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، مجرم علیحدہ ہو جائیں گے، بالکل الگ ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سارے مجرموں کے سامنے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ مجرموں کے آگے ان کی ساری زندگی کی سیاہکاریوں کا دفتر ہم جب کھول کے رکھیں گے، مجرم دیکھیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، مجرم دیکھیں گے، تھر تھر کانپیں گے، ڈریں گے۔ لا، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ تو ہماری کوئی چھوٹی برائی چھوڑی، نہ کوئی بڑی برائی چھوڑی، سب کچھ اس نے لکھ مارا۔ آج دنیا میں دیوار پر یہ تختی لکھی دیکھ کر کے خبردار، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرتا نہیں۔ اس وقت جرم کرتا ہے، اس وقت کتاب میں وہ جرم بھی لکھا نظر آئے گا، سب کچھ لکھا نظر آئے گا۔ مجرم دیکھیں گے، ڈریں گے، اس کتاب نے تو کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لکھ مارا۔ اس وقت بھی رب العالمین سے کہیں گے الہ العالمین ہمیں واپس دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دے، پھر دیکھ ہم تمہیں کیسے نیک بن کے دکھاتے ہیں، ہم کیسے نیک بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نہیں بھیجے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا ان بدبختوں کو پکڑو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ان کو پکڑو، پکڑ کر کندھوں پر سوار کر کے نہیں لے جانا، گھسیٹ کر ان کو دوزخ میں ڈالو۔ ثم فی سلسلۃ، فرمایا پھر ایک زنجیروں کا سلسلہ ہوگا دوزخ کے اندر، 70 ذراعاً فاسلکوہ، 70 ہاتھ کی لمبی زنجیریں ہوں گی آگ کی بنی ہوئی، جس میں ایک ایک دوزخی کو رب العالمین جکڑے گا، جکڑ کر پھر اس میں دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس میں رب کپڑے بھی پہنائے گا، سیاب من نار، فرمایا وہ کپڑے بھی گندھک کی آگ کے بنے ہوئے ہوں گے، وہ لباس بھی ایسا ہوگا، اور کھانا بھی رب العالمین دوزخیوں کو کھلائے گا۔ کھانا کیسا ہوگا؟ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، گلے سے نیچے نہ اترنے والا، گلے میں پھنس جانے والا۔ اللہ ایسا کھانا بھی کھلائے گا۔ دنیا کے تجربے کے مطابق جب کوئی چیز گلے میں اٹکتی ہے، انسان پانی مانگتا ہے، اس وقت بھی یہ بدبخت پانی مانگیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یغاثوا بماء کالمہل، اللہ پانی تو دے گا، لیکن جیسے گدلی میل تیل کے نیچے تل چھٹ بیٹھ جاتی ہے، اور اتنی حدت اور گرمی کا یہ عالم ہوگا، ابھی پینا تو دور کی بات، وہ گلاس ان کے چہرے کے پاس آئے گا، یشوی الوجوہ، ان کے چہرے بھن کر کباب بن جائیں گے، اس کی حدت کی وجہ سے۔ ابھی پینا دور کی بات ہے، ظاہر بات ہے وہ پیئیں گے نہیں، جب وہ پیئیں گے نہیں
فرمایا ثم صبوا فوق راسه من الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود، سروں پر وہ گلاس گرم پانی کا ڈالا جائے گا، چمڑی کو پگھلاتا ہوا، گلے کو چیرتا ہوا، انتڑیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائے گا، اور جو اوپر سے گرے گا یہ پوری کی پوری چمڑی ادھیر کے رکھ دے گا۔ اور اللہ عذاب میں تخفیف نہ ہونے کے لیے تاکہ ان کا عذاب برقرار رہے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک کھال جلے گی دوسری چڑھا دیں گے، وہ جلے گی تیسری چڑھا دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہو۔ اس لیے کہ عذاب تکلیف کے خلیے جو ہیں محسوس کرنے والے وہ اللہ نے سارے اسکن میں رکھے، جلد میں رکھے۔ جیسے ڈاکٹر جب ٹیکہ لگاتا ہے نا تو اس وقت تکلیف محسوس ہوتی ہے جب وہ سوئی اسکن کو ٹچ کرتی ہے، جب وہ اسکن پار کر کے گوشت میں چلی جاتی ہے پھر آپ کو تکلیف نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو تکلیف دینے والے خلیے ہیں وہ صرف اسکن کے اندر، اللہ بار بار جلد اس لیے تبدیل کرے گا تاکہ اس کے عذاب میں کمی نہ ہو۔ اب میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنا چاہیے چونکہ ہم دین والے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں، ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی لاج رکھتا ہے۔ آپ کبھی بھی آپ اٹھ کر نا، آپ طالب علم ہیں، آپ استاد ہیں، آپ اس نسخے کو آزما کے دیکھیں۔ لوگ اگر آپ کو ڈل طالب علم کہتے ہوں، نکما استاد کہتے ہوں، آپ کبھی اس چیز کو آزما کے دیکھیں کہ آپ آدھی رات کو، زیادہ بھلے نہیں، وضو کر کے مصلی بچھا کے فجر سے پہلے، اذان سے پہلے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنے فیوچر کی تابناکی، بلندی، ترقی، عروج، اچھے نصیب اللہ سے آپ مانگیں، اور رو رو کر مانگیں۔ یہ جو آپ کا رو کر اللہ کو سے مانگنا ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ آپ کے آنسوں کی بڑی لاج رکھتا ہے، بڑی لاج رکھتا ہے۔ دیکھیے، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، دنیا میں آنے والے جتنے بچے جو بول نہیں سکتے، وہ کسی بھی قوم، کسی بھی برادری سے ہوں، انگریزیوں کے ہوں، عربوں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں، پاکستان کے ہوں یا انڈیا کے ہوں، 3 مہینے کے بچے، 4 مہینے کے بچے، 6 مہینے کے بچے جو ابھی بول بھی نہ سکتے ہوں، وہ اپنی ضرورتیں کیسے پوری کراتے ہیں؟ کیسے پوری کراتے ہیں؟ رو کر پوری کراتے۔ اور ان رونے کا، دودھ کے لیے رو رہے ہوں، پینے کے لیے رو رہے ہوں، ان کے کپڑے پیشاب سے گیلے ہو گئے ہیں، سردی لگ رہی ہے، اس کے لیے رو رہے، ایک ہی طریقہ ہے رونا۔ اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھے کہ اب کیوں رو رہا ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ خود سمجھے کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے، جب تو چھوٹا تھا بول نہیں سکتا تھا، تب بھی میں تیری ضرورتیں پوری کرتا تھا، تو روتا تھا میں تیری ماں کے دل میں تیرا پیار ڈال دیتا تھا، وہ سو نہیں سکتی تھی جب تک تو نہیں سوتا تھا، آج تو بڑا ہو گیا، تو جوان ہو گیا، فیصد ہو گیا، آج تو نے رونا چھوڑ دیا، میں نے دینا چھوڑ دیا، پھر سے رو۔ مجھے یاد ہے کراچی میں ایک مدرسے میں، دیوبندیوں کا مدرسہ تھا، ایک پٹھان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اس نے منت مانی اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں اسے سب سے پہلے حافظ بناؤں۔ اللہ نے دے دیا، اللہ نے بیٹا دیا۔ اب وہ مدرسے میں ڈالا، جب مدرسے میں ڈالا ہے 3 سال ہو گئے اس کو پڑھتے ہوئے، استادوں نے 3 سال بعد اس کے ابا کو بلایا اور کہا کہ بھائی اپنا بچہ لے جا، اس سے ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے۔ ایک سپارہ اس نے یاد کیا ہے 3 سالوں میں، اور وہ بھی اتنا کچا ہے، جون سی بھی صورت سنو ہر صورت میں 4-5 غلطیاں کرتا ہے۔
تو ہم نہیں پڑھ سکتے، اس سے ہمارے مدرسے کا معیار خراب ہو رہا ہے۔ خیر اس نے بڑی منت کی لیکن وہ نہیں مانی، وہ لے آیا وہاں سے۔ یہ کشمیر سائڈ پر وہ رہتا تھا، اس کا آبائی علاقہ تھا، وہاں آیا، وہاں اس نے کسی مدرسے کا سنا، وہ بھی دیوبندیوں کا مدرسہ تھا، وہاں اس نے آ کر کے بچے کو داخل کرایا، بچے کو داخل کرایا اور اس استاد نے اس کو پڑھایا۔ 3 سال اس کو لگے، اس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا اور ایسا پکا حفظ کیا کہ وہ واپس کراچی آیا بچے کو لے کر۔ جنہوں نے اس کے بچے کو مدرسے سے نکالا تھا کہ اس سے ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے، ان استادوں کے سامنے بچے کو بٹھایا، کہا قرآن اٹھاؤ، جہاں سے تمہارا دل کرے میرے بچے سے سنو، اور صرف یہ نہیں کہ آگے کی آیت سنو، اس طرح تو ہر حافظ سناتا ہے، آپ کہیں سے کوئی آیت پڑھو اور اس سے پوچھو اس سے پہلی آیت کون سی ہے، پھر پوچھو اس سے پہلی آیت کون سی ہے، یہ اس طرح بھی سنائے گا، اتنا پکا ہے، پورا قرآن کا کمپیوٹر بن گیا۔ وہ حیران ہو گئے، اب اس سے پوچھنے لگے کہ تو نے کہاں پڑھایا اس نے کہا اپنے علاقے گاؤں میں، کشمیر میں ہمارے مدرسہ ہے، وہاں پڑھا۔ انہوں نے کہا ہم ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتے ہیں، اس استاد جی کو تم ادھر کراچی میں بلا۔ ان کا مقصد تھا کہ بھی ہم اپنے استادوں سے ملوائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا طریقہ ہے حفظ کرنے کا کہ جو ہمارے استاد نہیں کرتے اور اس نے کرایا ہے، ڈل بچے کو کمپیوٹر بنا دیا۔ اس کو بلا، وہ آ گیا، چونکہ وہ بھی دیوبندی تھا، آ گیا۔ انہوں نے دیوبندیوں کے بہت سارے مدرسے کے لوگوں کو دعوت دی، وہ آئے، اس نے تھوڑا بہت پہلے کچھ سمجھایا بھی میرا یہ طریقہ ہے پڑھانے کا، تو ان لوگوں کو لگا کہ یہ تو کوئی خاص طریقہ نہیں، ہم بھی ایسے پڑھا رہے ہیں، صبح پڑھاتے ہیں، پھر رات کو سونے سے پہلے سبق دے دیتے ہیں، صبح پھر ہم سب کی بھی سنتے ہیں، سبق بھی سنتے ہیں، زور کے بعد منزل سنتے ہیں، تو یہ تو یہی طریقہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ خاص بات بتا جو باقی مدرسے والے نہیں کرتے اور تو کرتا ہے، وہ بات بتا۔ تو اس استاد نے بتایا کہ جی وہ خاص بات اور کچھ نہیں ہے، میں جب عشاء کے بعد بچوں کو سبق دے دیتا ہوں، عشاء کے بعد بھی تقریباً 1 گھنٹہ میں بچوں کو بٹھاتا ہوں اور ان کو سبق دیتا ہوں، سبق دینے کے بعد میں بچوں سے کہتا ہوں اب جلدی سے جا کر کے سو جاؤ۔ بچے سو جاتے ہیں، میں وضو کرتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں اور اس پہ بیٹھ کر رونے لگ جاتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میرے بس میں یہی تھا، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب ان کے دلوں میں بٹھانا، محفوظ کرنا وہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ تیرا کام۔ تو اس رونے کے اثر سے اللہ رب العالمین اس مدرسے کے بچوں کو استاد رہا ہے۔ یہ استاذوں کی دعائیں جو بچوں کو لگتی ہیں نا، اسی طرح ماں باپ کی دعائیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ اہل حدیثوں نے دعائیں چھوڑ دی۔ ہم کیا دعائیں کریں؟ ہم تو بس یہ فتویٰ دینا جانتے ہیں کہ اجتماعی دعا حرام ہے، فرضوں کے بعد دعا حرام ہے، فلانے موقع پر دعا حرام ہے، قبر پہ دعا حرام ہے، شجر پہ دعا حرام ہے۔ ہمارے ہاں تو دعائیں ساری حرام ہی ہوگی، بچی ہی نہیں۔ وہ تاثیر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب سے منبر پہ بھی کوئی کہتا بارش نہیں ہو رہی دعا کیجئے، آپ خطبہ رو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ بارش دیتا ہے اگلے جمعے تک، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہتی۔ پھر درخواست کی جاتی ہے اللہ کے رسول بارش کو ٹلوا دو، ہم تو ڈوب گئے، مر گئے، مکان بھی گر گئے۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے پھر ہاتھ اٹھا دیا، الہ العالمین مدینے کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت پوری۔ میری اساتذہ سے بھی درخواست ہے طلباء کے ساتھ شفقت کریں اور جب بھی دعا مانگنے بیٹھے اپنے شاگردوں کو اپنی دعاؤں سے محروم نہ کریں، اپنے شاگردوں کو دعائیں دیں۔ یقین مانیے جو اتنے نیک بچے بن کے نکلیں گے کہ دنیا ان کی مثالیں دے گی کہ شاگرد ہو تو ویسا ہو جیسے انس مدنی صاحب کے مدرسے سے بچے فارغ ہوتے ہیں، لوگ مثالیں دیں گے اور بچے خود بھی
تہجد کی عادت ڈالیں. بے شک آپ 8 رکعت نہ پڑھیں، صرف 2 رکعت پڑھیں. اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے ہو جائیں، واش روم سے فارغ ہوں، وضو کریں، جلدی جلدی 2 نفل پڑھ لیں. اور جو دعا کا ٹائم ہو اس میں آپ 10 منٹ 12 منٹ 5 منٹ جتنے ملتے ہیں آپ اپنے مستقبل کی تابناکی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اگر وہ موجود ہیں تو ان کے سائے کی درازی عمر کے لیے، اور اگر فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش کے لیے، اللہ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اپنے لیے دعائیں مانگیں. گھر میں بہنیں موجود ہیں، بہنوں کے اچھے رشتوں کے لیے، اچھے نصیب کے لیے اللہ سے دعائیں کریں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسی بنتی ہے، کیسے بنتی ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے اس کے لیے روزی کے دروازے کہاں کہاں سے کھول دیے. امریکہ میں بندہ بیٹھا ہوگا، اگر اس کی جیب کے ڈالر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھے ہیں، اللہ کی قسم وہ آپ کو ملیں گے. اور اگر بندہ پاکستان میں بھی بیٹھا ہو، اس کی جیب کا پیسہ اللہ نے آپ کی قسمت میں نہیں لکھا تو آپ کو پاکستان میں رہ کر بھی نہیں ملے گی. لیکن یہ معاملے اللہ سے جاری لگانے کے بعد جڑیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو مجھے وقت ملا تھا میں نے وہ وقت سے بھی تھوڑے 5-10 منٹ تجاوز کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اثر ہو گیا. اگر منکر نہ ہوتے تو فرضوں کے بعد بھی قاری صاحب سے کہتے ذرا دعا کرا دیجیے. آپ کی سیاست کو ہم سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ملک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما. اللہ جتنے طلباء اپنے گھر بار اپنے علاقے اپنے شہر اپنے ماں باپ چھوڑ کر جس مقصد کے لیے اور نیک مقصد کے لیے یہاں رہ رہے ہیں الہ العالمین ان کے وہ مقاصد پورے فرما. اللہ ان کی وہ مرادیں پوری فرما. اللہ اساتذہ کے پڑھائی اور تدریس کے اندر تاثیر پیدا فرما. اللہ اساتذہ کی تدریس میں تاثیر پیدا فرما. اللہ طلباء کی تعلیم میں اخلاص پیدا فرما. اللہ طلباء کی تعلیم میں اخلاص پیدا فرما. اللہ معاونین کے تعاون میں اخلاص پیدا فرما. اللہ اس تمام انتظامیہ کے خزانے میں برکتیں عطا فرما. اللہ اس انتظامیہ کے خزانے میں برکتیں عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے بوڑھے ماں باپ بزرگ جو توحید پہ فوت ہو گئے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما. انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا. اللہ ان کی قبروں کو اپنی رحمت کا گہوارہ بنا. ان کی قبروں میں جنت کے باغیچے بنا دے. اللہ انہیں عذاب جہنم اور عذاب قبر سے بچا. اللہ تمام مسلمان ماں باپ کو ان کے بچوں کی اور بچیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما. اللہ تمام مسلمان والدین کو ان کے بچوں پوتوں نواسوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما. اللہ تمام مسلمان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بڑھاپے کا سہارا بنا. آخرت کا ذخیرہ بنا اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے الہ العالمین ہمیں بھی جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ. مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما. اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما.
اللہ ہمارے مقدر میں تو نے جتنی خیر لکھ رکھی ہے سب ہمیں نصیب فرما، ہمارے مقدر میں تو نے جتنا شر لکھ رکھا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ انتظام کرنے والوں کی، انصراف کرنے والوں کی، جنہوں نے اس کو تبلیغ دین کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ ان سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اپنی جناب میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ ان کے مزید نیک ارادوں میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو اپنے فضل سے دور فرما، اللہ انہیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ آمین الہ الحق آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔